اب دیکھیے اس آیت میں آپ دیکھیں قرآن بھی ہے، تورات بھی ہے، تورات بھی لفظ ہے اور انجیل بھی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم، ان کی نفسیات کو، واموالہم، اور ان کے مال کو، بان لہم الجنہ، بس اس کے لیے جنت ہے. جنت کے ان اگینسٹ، جنت کے اگینسٹ میں، مقابلے میں، بے بس ہے جنت ان ایکسچینج. مومنوں کی کیا خرید لیا اللہ نے؟ نفسیات اور ان کا مال. وہ کیا کر رہے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑائی کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، بس وہ قتل کر رہے ہیں اور وہ قتل ہو جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اب یہ دیکھیے ہم چھوٹا سا پہلے پورشن میں اس کو ڈسکس کریں گے آیات کو، کہ مومن کون ہے؟ جو اللہ کی آیت پر ایمان لاتے ہیں. مومن اللہ کی آیت پر ایمان کیا لائے؟ آپ پیچھے سے سنتے آ رہے ہیں نا، کیا سنتے آ رہے ہیں آپ؟ محکم آیت کیا ہے؟ وہ تورات ہے. تورات کا واس کیا ہے؟ وہ انجیل ہے. یہ پیچھے سے ابھی پڑھتے آ رہے ہیں نا، یہ اس پر ایمان لانا ہے آپ نے. تو اللہ کہہ رہا ہے مومنوں نے ان کی نفسیات، ان کی سائیکولوجی، نفسیات کو خرید لیا اور مال ان کے خرید لیے جنت کے اگینسٹ. بس اب میں آپ کو یہاں تھوڑا سا یہاں پر پاز کر کے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات تو لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم مومن سب بننا چاہ رہے ہیں. آپ اور میں سب کوشش میں کہ ہم ایمان والے ہو جائیں. تو یہ ایسی بات ہے کہ میں صبح ہی صبح ایک دکان لگاؤں، ایک ایگزامپل دنیاوی دکان لگاؤں، اور کچھ دکان میں آئٹم بیچتا ہوں میں. گاہک آتا ہے، وہ خرید لیتا ہے نا، ایکسچینج ہوتا ہے، وہ پیسے دیتا ہے، مجھ سے چیز لے جاتا ہے. میں نے جو چیزیں لگائی، اب میں بیٹھا ہوں صبح شام تک کہ وہ آ جائے گاہک، اور ساری میں وہ کنڈیشنز بناتا ہوں جس سے کہ گاہک آئے اور وہ چیز خرید کے لے جائے. بہترین دکان بنائی ہے، اس میں سب جو بھی ڈیکوریٹ کر لیں، جو بھی کر لیں آپ. اور فرض کیا آپ گاہک نہیں آ رہا، کسی طرح گاہک نہیں آ رہا تو چیز نہیں بک رہی. اور فرض کریے گاہک آ گیا تو اس نے اتنے پیسے دیے، جو چیز کی آپ نے بات چیت کی، آپ نے اس کا بھائی اتنے کی، اس نے کہا صحیح لائیے پیسے، آپ نے پیسے لے لیے اور آپ نے وہ چیز دے دی، وہ چیز لے کے چلا گیا. تو اب آپ مجھے لے کے چلا گیا کہ وہ آپ کی ہے کیا؟ آپ نے اس کی ریٹرن لے لی نا ایک چیز، تو آپ کی نہیں رہی نا، وہ یہ رہے گی وہ کہ بھائی وہ میری واپس لاؤ. تو طے ہو گئی بات، لے کے چلا گیا. اب آپ سوچیے اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی سائیکی، نفسیات جو آپ کے اندر اس میں خواہشات بھری ہوئی ہیں، جو آپ کی نفسیات میں بہت سی باتیں ہیں، وہ آپ کو بیچنی ہیں اللہ کو. اللہ خریدے گا جب وہ اس قابل سمجھے گا. آپ تو بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے، پوری زندگی گزار رہے ہیں اسی لیے کہ اللہ میری نفسیات کو خرید لے. میں اللہ کے لیے ہوں. صرف میں اگر اپنی نفسیات کو بیچ دوں گا تو میں وہی ہوں جو اللہ چاہے گا. میری سبمیشن ہو جائے گی، ٹوٹل سبمیشن، مسلم ہو جاؤں گا میں اللہ کے لیے. تو میری خواہش نفس پھر نہیں رہے گی. تو اللہ خرید لے میری نفسیات کو، میرے مال کو خرید لے جنت کے لیے. اب میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو اگر میں جنت کے لیے کوشش کروں گا تو میں اپنی نفسیات کو رکھ سکتا ہوں اپنے ساتھ. تو میں اپنی پھر ایگو، میری ہزاروں قسم کی، ہزاروں قسم کی باتیں ہیں، وہ سب میں اللہ کو بتا رہا ہوں بیٹھ کے یہاں پر اس دنیا میں. تو اللہ خرید نہیں رہا آپ کے نفسیات، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں نا اس کو، اللہ کو. قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں. تو لوگ جتنا یہاں کچھ بتا رہے ہیں وہ اپنی بات بتا رہے ہیں اللہ کو، وہ آپ کی نفسیات کو نہیں خرید رہا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میری نفسیات کو خرید لے، تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے مومنوں کو، ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنوں کو ان کے نفوس خرید لیے. اب وہ آپ کے نفس نہیں ہے، آپ نہیں بتا سکتے. اور اگر آپ بتا رہے ہیں تو آپ اللہ نے آپ کا خریدا نفس نہیں خریدا ہوا، آپ بکے نہیں ابھی، آپ ابھی بکاؤ مال نہیں ہیں. یہ کہتا ہے نا تو فلانے کا پٹو ہے، اس کو بک گیا یہ، یعنی اب یہ وہ بولی بول رہا ہے جو وہ بلوا رہا ہے. اسی نے اللہ کی بولی بول کے دکھائیں. آپ اللہ کی بولی نہیں بول رہے، آپ اپنی بولی بول رہے ہیں. اتنی میری زندگی میں ڈسکشنز میں لوگوں سے مختلف سچویشن میں باقاعدہ لوگ اپنی بولی بول رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اللہ کی بات کر رہے ہیں. اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے صاحب، بولی اپنی ہے وہ. تو کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا نفوس خرید لیا ہے، اب آپ اپنے نہیں، آپ کی میں نہیں ہے. آپ جو کچھ ہیں وہ وہی ہے جو اللہ چاہ رہا ہے. وہی سوچ ہے، وہی خیالات ہیں، وہی آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے.
جیسے اللہ کہتا ہے موسیٰ السلام کو میں نے تجھے چن لیا اپنے نفس کے لیے, اپنی نفسیات کے لیے, مائی سائیکولوجی. اللہ نے قرآن مجید میں لکھا ہاں میں نے اپنے نفس کے لیے تجھے مینوفیکچر کر دیا, اپنی نفس کے. اللہ کہتا ہے اپنی سائیکی کے لیے, نفسیات اس کی سائیکی کی جو اللہ, اب اس کی سائیکی, اللہ کی نفسیات کیا ہے؟ اللہ کب قہار ہے, کب رحمان ہے, کب کریم ہے, کب وہ ودود ہے, کب وہ جبار ہے, وہ اس کی نفسیات وہ خود بتا رہا ہے آیات میں, کب وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے. اب آپ کہیں کہ آپ کریں غلط کام, غلط سوچیں, غلط اعمال رکھیں, اور اللہ کہے میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے میرا نفس خرید لیا. آپ کا اللہ تعالیٰ نے نفس نہیں خریدا ہے. خریدا جب وہ خرید لے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی انا یا میں جو ہے وہ فنش, ایگو ویگو فنش, بک گئے آپ. تب آپ واپس نہیں کہتے میں وہ لے کے اللہ نے خرید لیا تو خرید لیا بس. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ ایکٹنگ نہیں کر سکتے, وہ جانتا ہے آپ کے دلوں کا حال, وہ بک ایسے نہیں خرید رہا آپ کو. آپ بیٹھے رہے صبح سے شام تک جب تک کہ آپ کی موت آ جائے, اور آپ اس چکر میں ہیں کہ اللہ میرے نفس کو خرید لے. یہ بازار لگا کے بیٹھے ہوئے آپ کہ آپ میرے نفس کو اللہ خرید لے, نہیں خرید رہا وہ. تو یہی لکھا ہوا ہے اللہ نے مومنوں کا نفس خرید ہے. اب اس کی آگے پہچان بتائی, یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ لڑائی کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں. اب اللہ کی راہ میں لڑائی کیا ہے؟ دوسرے جا کے قتل کر دینا. بھائی آپ یہ بتائیے کیا دوسرے کو قتل کرنا اللہ کی راہ میں لڑائی ہے؟ نہیں, وہ جو نفس بیچا ہے, نفس جو بیچا ہے وہی تو آپ اس کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں آپ, کیونکہ آپ بیچ چکے ہیں اللہ کے لیے. تو اب آپ کی نفس کا جب ہے اس سے لڑائی کر رہے ہیں آپ. اس کو یقاتلون فی سبیل, وہ لڑائی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے نفس کے خلاف. فیقتلون, پھر اس کو قتل کرتے ہیں. ویقتلون, اور قتل ہو جاتے ہیں ان کا نفس. اپنے نفس کو قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں ان کے نفس, کیونکہ بک گئے آپ, بک چکے ہیں. تو لڑائی کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں اگینسٹ ہز اون سیلف, اینڈ ہی کلز دا سیلف, جو اس کے اندر وسوسے اور شیطانی بات اس کو کاٹ دیتا ہے اور قتل بھی ہو جاتا ہے. وعدن علیہ حقا فی التورات, یہ وعدہ ہے اللہ کا اوپر تورات قانون کے اندر یہ وعدہ ہے, جو آپ نے محکم آیت کے مطابق, محکم آیت جتنی احکام والی آیت ہے, فی التورات والانجیل, اور انجیل خوشخبری یعنی سرمن دیں, باز کریں. والقرآن, اور پڑھائی, یہ کر رہے ہیں پڑھائی, آپ بیٹھے ہوئے پڑھائی تو ہو رہی ہے, یہ پڑھائی کے اندر بھی یہ وعدہ ہے. تو یہاں پر وعدہ پورا جب ہوتا ہے قانون کی آیات یعنی محکم آیات, قانون جو ہے اس پہ آپ کا پورا دیر از نو الٹرنیٹو, یعنی کوئی راستہ ہی نہیں ہے, اس پہ آپ کا ایسا عمل ہونا چاہیے. کیوں آپ بک چکے ہیں, بک گئے تو آپ اپنے بکنے کا طریقہ بھی بتا دیا. جب بک جائیں تو آپ اپنے نفس کے خلاف لڑائی کریں. یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ لڑائی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون, پس وہ قتل کرتے ہیں. کس کو قتل کر رہے ہیں؟ جو خواہشات ومنگیں اٹھ رہی ہیں, اوٹ پٹانگ شیطان فسوے ڈال رہا ہے, اس کو قتل کر دیتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر قتل ہو جانا فزیکل قتل نہیں ہے. تو آپ کو اپنے پوری زندگی اپنے نفس کا قتل کرنا ہے. اور نفس کا قتل میں نے بتا دیا, جو آپ کی اللہ کے احکامات جو ہیں محکم آیت, جو تورات ہے, قانون ہے, اس کے مطابق آپ اپنے نفس کو قتل کرتے رہیں. قتل کنٹینیوس قتل, کیونکہ جہاں اٹھا کٹ, ڈور کلوز, بالکل ختم, نو وسوسے یہ آ رہی. ہمارے معاشرے میں ہم سب مطلب کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم باقاعدہ ایکسکیوز نکالتے ہیں. ابھی میں سمجھ رہا ہوں, ابھی دیکھ رہا ہوں, ابھی یہ ہو رہا ہے, ابھی وہ ہو رہا ہے, فلانا, ابھی میں اس میں وہ مطلب نفوس کو پوری آزادی رکھ کے خود تیر رہا ہے, وہ اللہ نہیں خرید رہا. بکیں گے آپ جب اس کسی بھی آیت کے اس ایکسپیکٹ پہ آپ نے اپنے قتل کر لیا, وہ بک گیا اس پورشن میں. پوری کلام کے اندر اتنی محکم آیتیں, احکام, یعنی آپ کو دیر از نو آلٹرنیٹو, آپ بس کر رہے ہیں, مطلب بس کرنا ہی کرنا ہے, یہ سمجھو بگے میں آپ. تو یہ ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب دیکھیے آگے اللہ کہہ رہے ہیں ومن اوفی بعہدہ من اللہ, اور اس سے کون ہے اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا اپنے عہد کو. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے گا. اور پس خوشیاں مناؤ اس سودے کے ساتھ جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا. یعنی یہ زندہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. جب آپ نے اپنی نفس کو بیچ دیا, بک گیا, تو اللہ کہہ رہا خوشیاں بناؤ, اللہ نے سودا کر لیا. یعنی ایسی بات ہے کہ آپ کا وہ دکان میں بیٹھے ہوئے تھے, گاہک آیا جو آپ چاہتے ہو, آپ کی قیمت بیچ دی, بک گیا, خوش ہو گئے, بھائی بک گیا, پیسے آ گئے. تو جنت کے عوض آپ کو جنت جب مل رہی گئی تو آپ بیچ چکے اپنے نفس کو, تو خوشیاں بنائے. آپ کیوں نہیں ماننا چاہ رہا انسان؟
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم چاہیں کل کے نہیں آج مر جائیں؟ تو اللہ کہ تمنا نہیں کریں کبھی موت کی، کیونکہ ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے. اگر آخرت میں تمہارا گھر وہاں موجود ہے، تم اللہ کے قرب حاصل کرو تو ڈرتے کیوں موت سے؟ مر جاؤ. ایک ہے نا یار. تو وہی ہے کہ خوشیاں مناؤ اس سودے جو اللہ نے تمہارے سودا جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا. اور یہ سب سے عظیم کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی، دا بگسٹ، جسے کہتے ہیں سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، آیات محکم آیت پر عمل کیا، واز کیا یعنی انجیل کو کیا، اور پڑھائی کی قرآن کیا، اور الٹیمیٹلی اپنے نفوس کو بیچ دیا. لڑائی کری اللہ کی راہ میں، یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی آیت ہے جو محکم ہے اس کے ساتھ لڑے آپ اپنے نفس کے خلاف، بس اس نفس کو قتل کیا آپ نے اور قتل ہو گئے. تینوں ہیں یہ تینوں پروشن ایک ہی پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے. اور جب ہو گئے قتل تو پھر خوشیاں منائیں آپ. لیکن یہاں تو اللہ کی راہ میں جو لڑائی کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں. یہ وعدہ اللہ کا تورات قانون میں اور یہ سب. اب جناب یہ تقریباً یہ آخری آیت ہے سورہ الفتح، اس کی 48 اس کی 29 آیت. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی مومنوں کافروں پر زیادہ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. تو ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، تو ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے. وہ اللہ سے فضل اور رضامندی ڈھونڈتے ہیں. ان کے سجدوں کے اثر ان کے چہروں میں ذاتوں میں نشان پہچان ہیں. وہ ان کی مثال تورات قانون میں ہے اور ان کی مثال انجیل خوشخبری میں ہے. جیسے کہ بیج بویا گیا، اس نے اپنی کوپل نکالی، پس اس نے مضبوطی پکڑی، پس وہ موٹی ہوئی، پس وہ اپنے تنے کے اوپر سیدھی ہوئی. بیج بونے والے تعجب خیز ہوئے تاکہ وہ ان کے ساتھ کفار کو غیظ و غضب دلاتا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں ان سے اللہ کی مغفرت اور عظیم اجر کا وعدہ ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیے اس پوری آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. قرآن میں عربی میں لکھا ہے محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کا نام ہے. اور نیچے تورات انجیل بھی دیکھا آپ نے. قرآن مجید میں پہلے تو آپ یہ سمجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ تورات انجیل آیا ہوا ہے. کس کے ساتھ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ تورات انجیل ہے. اب وہ کیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی بتا ہی نہیں رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ نام کے ساتھ تورات انجیل بھی لکھا ہوا ہے. ان کی مثال ہے وہ کیسے وہ دیکھتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہ رحم دل ہیں، نہیں سوری، اور ان کے ساتھی شدید ہیں کافروں پر اور رحم دل ہیں آپس میں وہ رحم دل ہیں اور شدید ہیں کافروں پر. یہ کس کی پہچان ہے؟ پیچھے ہم پڑھ چکے مومنوں کی پہچان جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگی دے چکے ہیں. ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وہ کافروں پہ سخت ہیں، شدید اور آپس میں رحم دل ہیں. اور ان کی پہچان کیا ہے؟ تو دیکھتا ہے ان کو رکوع اور سجدے میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی. ان کے چہروں پہ ان کے سجود کے اثرات ہیں. پہلے تو یہاں تک سمجھیں کہ جناب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے جو چہرے ہیں ان کے سجود کے سجدے کے اثر ہیں ان کے چہروں میں. چہرے دیکھیں آپ، سجدے کے اثر نظر آنے چاہیے. تو آپ کیا سمجھیں چہرے پہ کیسے؟ چہرہ یہ پیشانی ہے، چہرہ یہ ہوتا ہے، عربی میں وہاں چہرہ لکھا ہوا ہے. تو یعنی چہرے میں کس طرح پہچان ہے
کہ ان کا بیہیویئر کیا ہے. وہ کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں رہنے دیں. یہ پہچان ہے ان کی, یہ چہرہ ہے ان کا. بدلا آپ کفر کر رہے ہیں, میں آپ کا میرے آپ دوست ہیں صاحب, ساری غلط سوچ رکھی ہے آپ نے, اللہ کے دشمنی کر رہے ہیں اللہ کی آیت کے ساتھ, میں آپ کا فرینڈ ہوں. نہیں صاحب, آپ سخت ہو جائیں, کیونکہ یہ اللہ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ ان کے ساتھیوں کی پہچان یہ, وہ کافروں پہ سخت ہیں. یہ چہرہ ہے ان کا. کیسا چہرہ ہوا؟ شدید. اور جب ایمان آئے تو رحم دل ہو گئے. یہ چہرہ ہو گیا, یہ ان کی پہچان ہے. ہماری یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں مسلمان سب بھائی بھائی ہیں. آف کورس اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والے اخواں ہیں, لیکن آپ پہلے جج تو کریں ایمان والا بھی آپ کے ساتھ. وہ پتہ وہ صلات بھی قائم نہیں کرتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کرتا, وہ مطلب کسی سے بلیو بھی نہیں ہے, بس آپ کے ساتھ کیونکہ پرانی ایک وابستگی ہے, اللہ ایمان والے ہیں صاحب, کیا وہ بلیو نہیں ہے, مگر چلو صحیح ہے چلے گا. یہ نہیں, آپ اس سے سختی دکھائی نہیں رہے, نہ آپ سختی دکھائے باقاعدہ. تو یہ پہچان آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہونا چاہیے, جس سے آپ سخت ہو جائیں کفر جب دیکھیں سامنے, اور جب وہ ایمان کے ساتھ آئے تو رحم دل ہو جائیں. یہ بیرومیٹر کی طرح, جیسے سردی میں بیرومیٹر جو ہوتا ہے, مرکری جو ہے وہ کانٹریکٹ کر جاتی ہے اور پھر گرمی میں وہ پھیل جاتی ہے نا. اسی طرح اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کفر کر رہا ہے کوئی شخص سامنے, کافر کفر کر رہا ہے, غلط لائف میں غلط چل رہا ہے, تو اس کو مارجن دیتے ہیں کچھ شروع میں سے, پھر ایک وقت ہے سخت ہو جائیں آپ, جیسے آیت میں لکھا ہے سخت ہو جائیں آپ, شدید ہو جائیں کفار پر, کیونکہ یہ لوگوں کا بیہیویئر ہے. بیہیویئر کے ساتھ, اور پھر جب وہ اگر ایمان کے ساتھ آیتوں کے ساتھ ایمان لے آئے تو آپ رحم دل ہو جائیں. یہ ایمان والوں کا بیہیویئر اللہ بیان کر رہا ہے. اور آگے اللہ نے کہہ دیا, یہ تو دیکھے گا ان کو رکوع کرتے ہوئے, سجدے کرتے ہوئے, وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اللہ کی رضامندی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے. ان کی یہ پریشانی لگی ہوئی ہے, اسی تکتو میں لگے ہوئے وہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ان کے چہروں پہ, ان کے جو چہرے ہیں, میں تو سجدے کا اثرات دیکھے گا. تو سجدے کے اثرات میں بتا رہا ہوں, کیسے پہچانیں گے آپ سجدے میں وہ کس چیز کے اثرات ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کی شدید ہے کافروں کے ساتھ رحم دل. ہماری ہے کہ وہ سجدہ جو فزیکل سجدہ ہے اس اثرات کو لے لیا انہوں نے. تو وہ چہرے کے نشان کی بات ہو رہی ہے, یا میں نے بتایا جس پرسنالٹی کے چہرہ ہے وہ چہرے سے آپ یہ چہرہ جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے آپ کے کیریکٹر کو. اس میں اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی آیتیں جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہے, ان کے چہرے سے تو انکار پہچان لے گا. تو آپ کو انکار, وہ پورا کور کیے بیٹھی, اندر سے آواز آ رہی, کیسے پہچانیں گے صاحب؟ چھپائے بیٹھی میں گلٹی ہے نا چہرہ چھپایا ہوا. تو اللہ تو نہیں کہہ رہا, اللہ تو کہہ رہا آیت سے چہرے سے پہچانو گے. آیت سے چہرہ از این آئیڈینٹیفیکیشن. کیوں پاسپورٹ پہ ہر جگہ چہرے پہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے. چہرہ از این آئیڈینٹیفیکیشن آف اے پرسنالٹی اینڈ دی کیریکٹر اینڈ دی ایکسپریشنس. یہ پوری چیز سامنے آ جاتی ہے. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم جب ان پر ہماری واضح آیت تلاوت کرتے ہو, ان کے چہرے سے انکار پہچان لو گے. تو چہرے عکاسی کر رہا ہے کہ وہ ایمان پر ہے یا نہیں ہے. چہرہ یہاں پر بھی چہرے سے کیا پہچان لو گے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون ہے. جو کافر, یعنی کافر جب اللہ کی آیت وضاحت کی جائے اور وہ اس پہ وہ عمل کرتا ہے یا کفر کرتا ہے, تو آپ سخت ہو جائیں, اور ایمان میں آ جائے تو رحم والے ہو جائیں. یہ ان کا پہچان ہے, یہ چہرے کی پہچان ہے آپ کی, ایمان والے کی پہچان ہے. وہ اپنے نفس کو بیچا ہوا ہے. یہ ایک سلسلہ ہے. آگے اور دیکھیے, یہ مثال ان کی تورات میں قانون میں ہے, اور یہ مثال ان کی انجیل میں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ مثال ان کی قانون کے اندر بھی ہے, اور یہ مثال ان کی خوشخبری میں بھی ہے. تورات مطلب وہی قانون محکم آیت, اور انجیل وہ سرمن ہو گیا. لیکن اب اس کی مثال اللہ نے بتایا, ایگزامپل دی. اس ایگزامپل سے ہم کو اسپرچولی اس بات کو میسج سمجھنا ہے. وہ کیا ہے ایگزامپل دے کے, ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بیج بویا گیا, اس نے اپنی کوپل نکالی. یعنی آپ بیج بوتے ہیں نا تو سب سے پہلے کیا نکلتا ہے, ایک چھوٹی کلی سی نکلتی ہے نا, کوپل. پھر اس نے مضبوطی پکڑی, وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے, مضبوطی پکڑی, بس وہ موٹی ہوئی, اور پھر وہ ایک تنے کی طرح سیدھی ہو گئی. ایک بڑا تنا درخت نہیں ہوتا ایسے, سیدھی ہو گئی, نیچے سے اتنا ہلکا سا پتلا سے اتنا سیدھا تنا ہو گیا, سیدھی, اور اپنے تنے پر سیدھی ہوئی. بیج بونے والے تعجب خیز ہوئے کہ وہ ان کے ساتھ کفار کو غیظ غضب دلاتا ہے, یعنی اللہ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں ان سے. اچھا, اب یہ کیا, یہ جو ایگزامپل ہے یہ ایسی بات ہے کہ اگر آپ نے قرآن مجید کبھی بھی نہیں پڑھا اور کچھ سنا ہی نہیں, قرآن مجید یا کوئی بھی بات کبھی آپ نے جب نہیں سنی ہوتی ہے, تو جب فرسٹ ٹائم سنتے ہیں تو وہ بالکل ایک ہلکا سا شیڈ سا وہ رجسٹریشن ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں, ایک چھوٹا سا بیج کی طرح سمجھ لیں آپ. جو آپ کنسیو کرتے ہیں کوئی بات,
جب اللہ کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ آپ کنسیو کرتے ہیں، ایسنس اس کی روح کو جب کنسیو کرتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا ہلکا سا ایک شیڈ بنتا ہے آپ کے مائنڈ کے اندر یا سائیکی کے اندر. پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو آپ پریکٹس کرتے ایمان لیتے ہو، تو وہ آہستہ آہستہ کلی بنتی، وہ کوپل بنتی ہے، یعنی پھر ایک تنے کی طرح اسٹرانگ بلیف بن جاتا ہے آپ کا ایک بالکل. تو وہ کہتے ہیں نا یہ بھائی بڑے سخت، ان کا بڑا عقیدہ ہے، ان کو مت چھیڑنا، بہت ہی زبردست پکے ہیں، وہ پکا وہ تنا بن چکے ہیں وہ اپنی سوچ کے اندر، وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں اور کٹنے والے نہیں ہیں وہ. تو ایمان والوں کو اللہ کیا کرتا ہے کہ اس طرح ایمان والے جو اللہ نے مثال جو تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی اس لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے تنے کی طرح ہیں، پکے، اسٹرانگ، اور ان کو جو کفر کے اندر ان کو غیظ و غضب آ رہا ہے، یعنی وہ اتنے اسٹرانگ، جس طرح کہ کفر کے اندر اسٹرانگ ہوتا ہے تنے کی طرح آدمی پکا، اس طرح ایمان والا بھی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اور پکا ہوتا ہے تنے کی طرح. اللہ نے مثال دی ہے اس کے ایگزامپل سے، ہم نے اسے سمجھنا ہے کہ وہ ان کو غیظ و غضب دلا رہا ہے اس تنے سے. ایگزامپل دیا کہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، مضبوط، اسی پکا ایمان ہو جاتا ہے اس چیز کا. وہی کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے، کمزور ہے، کلی، اس کو جو دل چاہے اس کو پڑھا دو، اور جب بڑی عمر کا ہو جائے گا تو یہ پکا ہو جائے گا. اب اس کو جو ہے نا، اس کو آپ کچی کلی نہیں ہے، وہ اسٹرانگ ہو چکا ہے. یہ ہم مثالیں لینگویج میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مثال دے کے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اس طرح تنے کی طرح اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور جو کفر کر رہے ہیں ان کو وہ غیظ و غضب دلا رہا ہے. اور ایمان والے جو ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کر لیتے ہیں، اپنی صحیح اصلاح کر لیتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، ان سے اللہ کی مغفرت ہے، معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا، اور عظیم کامیابی ہے. تو یہ آیات جو ہے ہمارے لیکچر کی آخری آیت تھی. تو میں آپ کو سمرائز کر دوں، ہم نے جو پڑھا اور سمجھا ان چند آیات سے. انجیل جو ہے خوشخبری قرآن میں 16 دفعہ آیا. تورات جو تھا وہ 18 دفعہ آیا تھا. یہ ورڈ الفاظ 16 دفعہ آیا. انجیل خوشخبری جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. انجیل خوشخبری جو ہے ہدایت ہے اور روشنی ہے تورات کی طرح. انجیل خوشخبری جو ہے تورات قانون میں سے تصدیق ہے اور تقوی کرنے والوں کے لیے واعظ ہے. یعنی واعظ جو ہے وہ تقوی والوں کے لیے، متقی لیے واعظ ہے. اور اگر متقی تقوی اختیار کرنے والے انجیل خوشخبری سے حکومت نہیں کریں گے تو وہ فاسق ہیں. تو انجیل کیا ہو گئی؟ وہ واعظ ہو گیا، سرمن ہو گیا. اب تورات کیا ہے؟ ان شارٹ کیا ہو گیا؟ تورات جو ہے وہ قانون ہے، وہ اس کتاب کی ماں ہے، سورس ہے، فاؤنڈیشن ہے، اور جتنی احکام والی آیات ہیں وہ سب تورات ہے، قانون. اور جب اس تورات قانون کو آپ واعظ کریں گے، جتنے احکامات والی آیت کو جب آپ واعظ کریں گے تو وہ انجیل ہے. اور وہ انجیل تصدیق کرتی ہے تورات سے. یعنی جو واعظ میں آپ سن رہے ہیں تو وہ لکھے کو آپ تورات میں جو قانون کو پڑھ رہے ہیں، لکھا ہوا قانون ہے، اس کی اگر تصدیق ہو رہی ہے تو وہ تورات سے تصدیق کرتی ہے. انجیل بھی، تورات جو ہے وہ، انجیل جو ہے تورات قانون کی تصدیق کر رہی ہے. یہ ہمیں اس لیکچر سے پتہ چلا. اور یہ سب جو ہے کتاب کے اندر ہے، کوئی چیز باہر سے نہیں ہے. یعنی جو ہمارے معاشرے میں جو آپ بتا دیا میں نے کہ جو انیشی بتایا تھا، معاشرے میں جو سمجھا جا رہا ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس اور نمبرز اور ڈیوٹرانومی، اس کو تورا سمجھا جاتا ہے ہیبرو لینگویج میں، عربی میں تورا کہتے ہیں. اس کو سمجھ رہے ہیں وہ تورا جو موسیٰ السلام کو دی گئی، جو کہتے ہیں یہودی. اور جو ہمارے قرآن کے حساب سے کیا ہوا، وہ اسی کتاب کا وہ پورشن جس میں اللہ کے احکام والی آیتیں، جو محکم آیتیں ہیں، اس میں اللہ کا احکام ہے، وہ تورات ہے، وہ اس کتاب کی ماں ہے. یہ ہمیں پتہ چلا. اور انجیل جو ہے جب اس کا سرمن کیا جاتا ہے، ان آیات کا جو تورات ہے، قانون والی آیت کا سرمن کیا جاتا ہے، وہ اس کی وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک ہم تورات یعنی قانون کو اور انجیل کو اسٹیبلش نہیں کریں گے اپنی زندگیوں میں، ہم کسی شے پر نہیں ہیں. تو ہم بہت سے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم صلاۃ قائم کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں وہ تورات ہے، قانون ہے. ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں وہ تورات ہے، ہم قائم کر رہے ہیں. ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، جو چیز اللہ نے ہم پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں وہ تورات ہے. قانونی تو ہے، وہ احکامات تو ہیں، محکم آیت پہ ہم انکانشیسلی عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے تورات ہے، یہ معلوم نہیں ہے. یہ آج آپ کو پتہ چلا کہ تورات قانون ہے، جو آیات میں جتنے احکام والی آیت ہیں جو ہم انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم قائم کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا قل یا الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم کسی شہر پر نہیں ہو جب تک تم قائم نہیں کرو گے تورات کو، قانون کو، انجیل کی خوشخبری کو، وہ جو واعظ ہے تورات کا، اور جو کچھ تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس کے ساتھ میں لیکچر ختم کرتا ہوں، اور جو آپ لوگوں کو سوال کرنا ہے وہ انشاءاللہ ضرور کیجیے.